اب کہیں جا کے گوروں نے پروو کرنا شروع کر دیا کہ واقعی یہ معاملات تو فزکس کے لا کے اگینسٹ ہو رہے تھے, یہ پیرامڈس تو فزکس میں بنے نہیں سکتے, یہ مائنس تو جو ڈائیگرامز بنا کے کہیں اور ہی غائب ہو گئی, یہ فزکس کے لاز میں نہیں چل رہی تھی. یہ گوبیکلی ٹیپی 12,000 سال پہلے انہوں نے بنا دیا. یہ کیسے بنا دیا؟ اس وقت کون سی فزکس کے کون سا نیوٹن کا سکڑ ککڑ دادا پیدا ہوا تھا؟ Where did we get the sense of agriculture? ساری کی ساری سیولائزیشن ایک ہی بندے کی کہانی کیوں سنا رہی ہیں؟ خود سنا رہی ہیں, ہم نے نہیں سنائی ان کو, کہ ایک داڑھی والا بندہ کشتی میں آیا تھا, گریٹ فلڈ آیا تھا. 300 سے زیادہ دنیا کے علاقے اس وقت اپنی پرانی متس کے اندر حضرت نوح کا قصہ لے کے بیٹھے ہوئے. ہم قرآن کھول ہی نہیں رہے. دنیا کے اس وقت ٹاپ اسکالرز, پی ایچ ڈی فرام ییل, ہارورڈ, آکسفورڈ بیٹھے ہوئے اور چیلنج کر رہے ہیں کرنٹ ڈیفینیشنز آف آرکیولوجسٹ کو کہ یہ کیا تم نے ڈاگما پھیلایا ہوا ہے. ادھر بھی وہی ایک کلچر ہے کہ جو ہمارے وہ بزرگوں نے بتا دیا اس کے آگے کوئی نیا چیلنج نہ. یہ آرکیولوجسٹ کی باتیں بتا رہا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے یہ بتا دیا کہ بس 4,500 سال پہلے پیرامڈز بنے تھے. بس اس کو کوئی جو چیلنج کرے گا وہ لونیٹک ہے. صرف اسلام میں نہیں, مسلمانوں کو نہیں ہے مسئلہ, انسان کی سائیکالوجی میں ہے, ڈاگما کریٹ کر دیتا ہے. اس ڈاگما کو توڑنے کے لیے قرآن پاک آیا تھا. لٹرلی سب سے پہلا چیلنج ہی ڈاگما کو کیا تھا کہ کدھر سے لائے ہو تم یہ ڈیفینیشنز. پوچھو ان یہودیوں سے کون سے وعدے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے آپ سے. اپنی قلم کاریاں کرتے ہیں میری کتاب میں. لٹرلی ہر لیول پہ ڈاگما کو قرآن پاک چیلنج کر رہا ہے. اور وہ نشانی اللہ تعالیٰ لفظ پہ لفظ ریپیٹ کر رہے ہیں. میری آیت میری نشانی پر, میری نشانی دیکھ لے, میری نشانی دیکھ لے. میں تیرے لیے نشانیاں چھوڑ رہا ہوں تاکہ تو اس ڈاگما کو توڑ اور جس لگا. صرف ایک پیرامڈ کے پتھر سے انہوں نے ٹیکنالوجی بنا لی. پیرامڈ کے پتھر سے, پیرامڈ کا تو نہیں تھا, وہ مالٹا کے ایک آئیلینڈ کے اندر سے پتھر نکالا, انہوں نے جیومیٹری کی شیپ نکالی, مگر انہوں نے ریفرنس پیرامڈ کے دیا کہ نکولا ٹیسلا بھی پیرامڈ سے جا کے وہ ٹیکنالوجی نکالا ہے. ورنہ تو ایک عام تھا الیکٹریکل انجینئر ہے وہ, اگر اس کی والی ٹیکنالوجی کو نکال دوں میں, اس کے سارے آئیڈیاز یہ مالدیوز میں امپلیمنٹ کریں. جب بھی بات کرتے ہیں جی وہ پیرامڈ سے نکالی ہے اس نے, آنکھ نکالی, آنکھ اوکے, باقی کے کام نہیں ٹیسلا کے. ہاں ٹیسلا ٹھیک ہے, بجلی کا ہی کام کرتا رہا وہ, ٹھیک ہے, کرتا رہا, بجلی کے تارے بناتا رہا, ٹرانسفارمر اور وہ گریڈ اسٹیشن بناتا رہا, بجلی کا بزنس مین تھا بس. ورنہ کہاں کام کیا اس نے؟ وہ سیولائزیشن میں سے ایک سائنس کا بندہ گیا پیرامڈز میں, اور جس اینگل سے اس نے اپنی فزکس کو ریوائیو کر دیا کہ آج تک یہ سارے کے سارے فزسسٹ پٹ مرے, مگر وہ اس کی وہ ٹیکنالوجی وہ جو اس نے بنا دی تھی کہ کیسے آئنوسفیئر سے بجلی مفت میں دنیا میں آیا کرے گی, وہ بنائے, آج تک نہیں سمجھ سکے کیسے کیے. اس نے بتا دی بھائی ایسے کیا ہے. یہ ہم نے نہیں کیا, یہ انہوں نے 18,000 سال پہلے کر لیا تھا. محاورتن کہہ رہا ہوں پورے 11,000 سال پہلے کر لیا تھا, 11,000 سال پہلے. اور ٹیسلا نے اب جا کے بتا دیا بجلی کیسے دنیا میں پروڈیوس کرتے مفت کی. آسمان سے خود آئے گی بجلی نیچے, اور دنیا کے تمام پوائنٹس کو کنیکٹ کر سکتا ہوں میں. یہ وہ ٹیسلا بول رہا ہے. بتا دیتے ہیں تمہیں کہ پیرامڈس کے پیچھے کیسے انہوں نے گرینائٹ کو 350 فٹ اوپر 70 ٹن کے پلر اٹھائے کیسے اوپر. ابھی تک یہ ریمپ بناتے پھر رہے ہیں اپنی اپنی ذہنوں کے اندر کہ وہ 450 میٹر لمبا ریمپ بنایا تھا, تب کہیں جا کے وہ ریت کے اوپر رگڑ رگڑ کے وہ گرینائٹ کے پلر اوپر پیرامڈس پہ لے گئے تھے. خود ہی اپنی بے وقوفیاں ظاہر کر رہے ہیں ہمارے. پھر ایک ان کا سائنسدان اٹھ کے کہتا ہے یار اگر 450 میٹر کا ریمپ بناتے تو 20واں میٹر میں گرینائٹ نے وہ ریمپ توڑ دینا تھا. وہ ریمپ زیادہ بڑا معجزہ ہو جاتا گیزا پیرامڈ سے. Why do we find the reservoirs of mercury there? Why are these things facing the Orion's belt? ہمیں تو پتا ہے, ہمیں تو ہمارے نبی علیہ السلام نے بتایا سارا کچھ. ہمیں تو قرآن پاک کے تھرو یہ ساری کی ساری نشانیاں نظر آ رہی ہیں. لٹرلی آیتوں کی آیتیں نظر آ رہی ہیں. I'm just giving you an angle here. What I'm trying to tell you is we are going to inshallah raise the children who are going to convey this to the world that you are looking at it from a wrong way. We'll show you how to look at it the right way. You want to go to Mars? My prophet went to the 7th heaven. I'll tell you how it works. We've been there, we've come back. We'll show you how to do that. And we're going to give you very workable formulas. Don't worry. We're going to give you the basis
आइंस्टाइन ने तो स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रेवल नहीं किया, उसने बेसिस दी है खाली। कैसे आका मान लिए, हमें भी बेसिस देनी आती। वर्कशॉप्स हम भी बनाएंगे। I need those workshops all over the world where Muslim kids are going to experiment all of this theory of the Quran, inshallah, through mathematics, through physics, through biology, through geology, through astrophysics, through astronomy, through chemistry. सारा कुछ है हमारे पास, उसकी थ्योरी है हमारे पास, उसके एंगल्स सही करने की देर है। वो एंगल्स नहीं दे रहे मुसलमान अपने बच्चों को बस। Why are we not looking at the way sound is going to change? और अब जाके मालदीव्स में 9 पेटेंट हुए हैं, छुपे हुए थे वो साइंसदान, छुपे हुए थे। पढ़े जरा, पेटेंट ओवर पेटेंट रिकॉर्ड हो रहे हैं इस वक्त यूरोप में, अमेरिका में, पेटेंट कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी को। क्या डर था उनको? या ये जो इनकी मेन स्ट्रीम है ना, ये कैपिटलिस्ट की मेन स्ट्रीम, अगर हमने इस टेक्नोलॉजी को लोगों तक पहले पहुंचा दिया तो हमें मार देंगे वो, क्योंकि भाई एविएशन इंडस्ट्री के अरबों खरबों डॉलर हम खा जाएंगे। हमने तो नई टेक्नोलॉजी निकालने की बात कर रहे हैं। कहां से? स्टोन टेक्नोलॉजी, थ्रू द साउंड। नो पेटेंट्स रिकॉर्डेड हैं, और अभी तो शुरू हुए हैं इस समर में, उन्होंने ये अभी शुरू किया है। उधर समर चल रहा ना, क्या भाव हमने कर लिए सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हमने करने थे। कहां से? वो टेस्ला ने एक आइडिया दिया था, कहां से निकाला था? पिरामिड से निकाला। हम कुरान पाक से वो आइडियाज निकाल रहे हैं, निकाल सकते हैं। अल्लाह ताला निशानियां दे जा रहे हैं, हम लोग बस रट्टा लगा लेंगे कुरान का, अकल नहीं लड़ाएंगे। अभी मैं हदीस पे आया नहीं हूं, मैं अभी हदीस की बात करूं तो तोते उड़ जाएंगे पूरी दुनिया के, कि किस किस एंगल से नबी अलैहिस्सलाम ने हमें दिखाई है सारी की सारी दुनिया, किस किस तरीके से देखना है इन सितारों को, इस चांद को, इस दुनिया को, इन दरियाओं को, इस पानी को, इस एनर्जी को। अल्लाह ताला कुरान पाक में कही जा रहे हैं, अफला याकिलून तदब्बरून तफक्करून, सोचो, फिक्र करो, तदबीर करो, अफकार निकालो, अपनी गौस करो, अकल लड़ाओ। मगर नहीं, हमने बस उस एक खास अम्ब्रेला के नीचे बैठ के फॉलोअरशिप का जो है ना वो वादा कर लिया अपने आप से, अपने बच्चों को भी बस कुछ सोची मत, जो हो रहा है बस कर चलता रहे। इसकी वजह से Muslims have become the most repulsive creatures. ये कोई तुक्का नहीं लगा कि इस वक्त यूरोप आसमानों का रुख कर रहा है। कई हजार सालों से, तकरीबन 12,000 सालों की तो हिस्ट्री मुझे पता है, मैं पढ़ रहा हूं। 12,000 सालों से हर सिविलाइजेशन आसमानों का ही रुख कर रही है। कुरान भी आसमानों का ही रुख कर रहा है। मेरा नबी आसमानों से होके वापस भी आ गया, और ये अभी तक सुमेरियंस को चाट रहे हैं, और मायंस को चाट रहे हैं, केडियंस को चाट रहे हैं कि वो वाली सिविलाइजेशन की थी। हम गए थे आसमानों पे, मेरा नबी आसमानों पे गया था, 7वें आसमान पे गया था। ये कोई अल्लाह के यहाँ तुक्के नहीं है, हर सिविलाइजेशन आसमानों की सफर करने की बातें कर रही है। वी आर गोइंग टू चैलेंज एंड वी आर गोइंग टू रीराइट द स्क्रिप्ट ऑफ थॉट, विच मीन्स कि साइंस की डेफिनेशन भी कुरान पाक से चैलेंज करेंगे। और जो कि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जो फर्स्ट ड्राफ्ट स्ट्रेटजी टीम है इस वक्त, जो मेरे थिंक टैंक्स हैं, उन्होंने लिटरली बना भी ली हुई है। We already are writing the first few chapters of how the Muslim definition of science should be. किस जगह पे इस्लाम को, किस लेंस से इस्लाम को, कुरान को देखना है, वो लेंस ही उठा के रखी हुई हमने। हम एक मौलवी लेंस से कुरान पाक को देख रहे हैं। याद रखिएगा, जितने भी लोगों ने, जिन्होंने वाकई में तफक्कर किया हुआ है और वो गैर मुस्लिम भी हों, वो कुरान पाक को खोलते हैं, तो उनको क्यों इतने बड़े बड़े खजाने मिल जाते हैं जो मुसलमान को नहीं मिलते। एक भी मैसेज हमने ऐसा नहीं दिया दुनिया को जो कुरान पाक के थ्रू उस बंदे की उस इल्म को इंप्रूव कर सके, कि जो वाकई वो अच्छी नीयत से, मैं आपको कसम उठाने के लिए तैयार हूं, ज्यादातर साइंटिस्ट भी अल्लाह को ही ढूंढ रहे हैं, अल्लाह का इरफान ही चाह रहे हो, कायनात के मतलब ढूंढ रहे होते हैं। कायनात पे एक लम्हे का गौर, नबी इस्लाम ने कहा, आबिद की 70 साल की इबादत से ज्यादा दर्जा रखता है उसका। कायनात पे गौर ही नहीं कर रहे हम लोग उस सिस्टम को नहीं समझ रहे कि जिस सिस्टम पे पूरी की पूरी इस कुर्रे को ठहराया हुआ अल्लाह ताला ने। मैं क्यों बार बार फिजिक्स में आ जाता हूं, मैं आपको जिस्म के अंदर ही चले जाएं। Why are Muslims not the first progress in the medical science industry? Why are we not?
ہمیں جس طریقے سے طب کا پتہ ہونا چاہیے، جس طریقے سے ان ایلیمنٹس کا پتہ ہونا چاہیے جو باڈی کے اندر ہم روز کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں، کسی غیر مسلم کو وہ سینس نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس نبی علیہ السلام کے تھرو سارا کچھ آیا ہوا ہے۔ ہم اس مالیکیول کو سپلٹ نہیں کر رہے ہیں، ہم اس ایٹم کو سپلٹ نہیں کر رہے ہیں جس ایٹم آف نالج کی بات کر رہا ہوں۔ ہم بیٹھے بھی ترازو ٹھیک کر رہے ہیں، وہ بھی نہیں ٹھیک کر سکے اپنا۔ جب دیکھو، آپ نے نوٹس نہیں ہوگا، مسلمان جب بھی اپنے پروفیسر کے پاس جاتا ہے، چاہے وہ داڑھی والا ہو یا نہ ہو، میں جان کے مولوی کا لفظ نہیں بول رہا ہوں، تو جب بھی کہیں نماز مومن کی معراج ہے، ہاں وہ ایک محاورہ ہے۔ اچھا، اصحاب کہف کے ساتھ ہوا، اب محاورہ ہے۔ ذوالقرنین کے ساتھ واقعہ محاورہ ہے۔ حضرت سلیمان کا جو کس محاورے میں استعمال ہوئے، اچھا جی، یہ محاورے میں استعمال ہوئی، اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول رہے ہیں، یہ لٹریچر کی زبان ہے، شاعری ہو رہی ہے۔ آج سورج جو ہے وہ کالی مٹی میں جا کے غروب ہو رہا ہے، نہیں وہ کالے پانی میں، اچھا وہ محاورہ ہے، اللہ تعالیٰ نے محاورہ بتایا۔ صاف صاف بتاؤ، آپ کو اس کا لٹرل مطلب نہیں سمجھ آ رہا؟ یہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ محاورے اور شاعری کرے، نعوذ باللہ، تمہاری یہ کہنا چاہ رہے ہو؟ لٹرلی ہر بابا بیٹھا ہوا ایسا یہ بول رہا ہے محاورے میں بات ہوئی ہے۔ صحابہ حدیثوں کی حدیثیں رقم کروا رہے ہیں، نہیں وہ حدیثیں ساری کی ساری حدیثیں ضعیف ہیں، جو لٹرل مطلب بتاتی ہیں نا، ساری حدیثیں ضعیف ہیں۔ یہ اس مسلمانوں کا ڈاگما ہے جو ہمیں کھا رہا ہے۔ خود روکا ہوا ہے اپنے بچوں کو ہم نے کہ جو جب بھی جو بات سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے محاورہ بولا ہوا تھا بس۔ اصحاب کہف سوئے تھے، محاورہ تھا، انہوں نے اللہ کی قسم اس کو بھی محاورہ بنا دینا تھا اگر اصحاب کہف کی ڈائریکٹ ڈائلاگ اللہ تعالیٰ قرآن پاک نہ بتاتے کہ کتنی دیر سوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں قرآن پاک کے اندر کہ اگر تم دیکھ لیتے تو تم خوف سے الٹے پیر بھاگ جاتے۔ سوئے ہوئے بندے کو دیکھ کے کیسے الٹے ہوئے پیر بھاگتے؟ کیا ہو رہا تھا ادھر؟ یہ کیوں نہیں بتا رہے ہمیں آپ؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کیا ہو رہا تھا ادھر۔ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ساؤنڈ استعمال کرایا بتایا، اور نہ بتاتے اللہ تعالیٰ نے کیوں بتایا؟ میں ابھی بیٹھا ہوا تھا، دور نہیں کراچی میں تھا، اور میں نے سورہ کاف کے اوپر الزامات سہ رہا تھا، میں اور سن لیں پھر میں کیوں کہہ رہا ہوں بچوں کو تیار کر لیں، نہیں تو ہو جائیں گے اس جیسے ہی۔ میں نے کہا جب وہ ضربنا علی آذانہم کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، کانوں کے اوپر چوٹ لگائی، تو مولوی صاحب نے کیا کہا، اور آپ کے فیورٹ ترین ہیں، آپ سب جانتے ہیں ان کو، کہ نہیں ان کو کان پہ تھپڑ مارا تھا اللہ نے۔ سوچیں کیا یہ کیوں نہ لوگ ریپلسو ہوں پھر؟ وہ 8 تھے اصحاب کہف یا 11 تھے یا 111 تھے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کو پتہ، اللہ نے کہا تمہیں نہیں پتا کتنے تھے، چلو جتنے بھی 8 تو تھے، 4 تھے، 6 تھے، 1 سے تو زیادہ ہی تھے، 2 سے بھی زیادہ تھے جو سیگا لگا ہوا عربی کا۔ تو کیا ایک فرشتے نے آ کے سب فرشتے کھڑے ہو گئے، نعوذ باللہ، یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں، اور ٹائم کیا کہ سب کو اکٹھا ہم نے تھپڑ مارنا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ساؤنڈ کی آیت بتائی ہوئی ہے، کیونکہ کانوں کے اندر کو چوٹ لگانی ہے ابھی، وہ ساؤنڈ ویو کے تھرو ان کے ساتھ جو بھی ہونا ابھی جو ہوا ہے۔ اب تفصیل میں نہیں میں جا رہا ہوں، 15 گھنٹے کی تفصیل کر چکا ہوں کہ کیا ہوا ہے۔ کان کا سٹرکچر کھول کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اب بتا نہیں دیا کہ کان کے اندر کیا کس قسم کا پورا ایک چھوٹا سا ورم ہول بن رہا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں ورم ہول ہے، میں خالی آپ کو بتا رہا ہوں وہی والی، یہ تو کیا اللہ تعالیٰ کی کس طریقے سے کان کی فنکشننگ ہوتی ہے۔ کر لیں گوگل، میں نے تو نہیں لکھے ہوئے سارے کے سارے، وہ گوروں سائنسدانوں نے لکھے ہوئے، گوروں کے جو آرٹیکلز ہیں سارے کے ساتھ، جو تھیورائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس ہرٹز کے نیچے بلیک ہول کریٹ کر سکتے ہیں ہم۔ میں نے لکھی ہوئی ہیں، وہ ساحل ادیم کنسپیریسی تھیورسٹ ہے، وہ پہنچ رہے ہیں۔ ہماری کتاب کہہ رہی ہے تم پہنچو، نہیں وہ پہنچیں گے، وہ بغیر کتاب کے پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم کتاب رکھ کے بھی نہیں پہنچ رہے۔ یہ والا میسج ہے بیٹا جو آگے مسلمان آگے نہیں پہنچا رہے، اور یہ والا میسج نہیں ہے، یہ تو قطرہ بھی نہیں ہے اس میسج کا جو میں چاروں پہنچائیں۔ میں تو بھی انشاءاللہ 10,000 بندوں کی جو نفری ہے وہ 10 لاکھ تک لے کے جانا، جو قرآن کے اوپر ریسرچ کر کے روز ہمیں بتائیں گے کہ یہ لیں جی، یہ نکال کے لائے ہیں ہم قرآن پاک سے، یہ میرا بیٹا میں نکال کے لائے قرآن پاک سے، یہ والا سوال قرآن پاک سے، یہ والی نشانی قرآن پاک سے نکال کے لائے۔ قرآن پاک ایک واحد کتاب ہے جس کے اندر وہ جان ہے کہ جب ایک دہرائی کے دوسری دہرائی میں جاتے ہیں تو اور سے اور مطلب بھی کھل جاتے ہیں ہمارے اوپر، تیسری میں جاتے ہیں اور مطلب کھل جاتے ہیں۔ ایسی کوئی کتاب نکال سکتا ہے کوئی انسان؟ جتنا مرضی بڑا اسکالر ہو، دوبارہ دہرائی کرتا ہے اور مطلب نکال لیتا ہے، اور سے اور مطلب، نئے سے نیا نہیں، اور گہرا چلا جاتا ہے، دنیا کائنات میں ایسے کنورٹ ہو جاتی۔ یہ والی کتاب ہم نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، اور ہم بیٹھے ہوئے کہ بس 8 سال کا تھا قرآن ختم کر لیا تھا میں نے، میرے بیٹوں نے 4 سال میں قرآن ختم کر لیا ہے۔
قرآن ہی ختم کر لیا نعوذ باللہ، کیونکہ اس کے بعد اس نے اب ساری عمر قرآن نہیں کھولنا، اس نے ختم کر لیا. سو ایسی جنریشن نے پھر ریپلس کروانا ہے نا پوری دنیا کو. زیادہ لمبی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کچھ سالوں، 1 یا 2 نسل کی مار ہے، 1 یا 2 نسل. اگر اس نسل، میری نسل نے کام شروع کر دیا، اگلی نسل نے انٹلیکچوئل سپیریورٹی دکھا دینی. قرآن اتنی بڑی کتاب ہے، میری نسل ہی دکھا دے گی اگر صحیح اینگل سے پکڑ لیا قرآن پاک کو. جس اینگل سے پچھلی 10 نسلوں نے پکڑا، دیکھ لیا کیا کیا انہوں نے قرآن کے ساتھ. خود ہی نہیں پڑھتے ہم قرآن، کسی غیر مسلم کو پڑھائیں گے؟ یہ کارنامے میری پچھلی نسلوں کے. آپ بتائیں کون سے گھر میں اسلام کے دنیا میں کون سے گھر میں بچہ کہتا ہے صبح اٹھ کے کہ قرآن کھولوں گا میں؟ قرآن از دا موسٹ اٹریکٹیو بک. 0% ہے، 1% بھی نہیں ہے. 0% مسلمان قرآن پاک کی طرف اٹریکٹ ہے، اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پال اور پیٹر انگلینڈ کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں بیٹھ کے قرآن کھولیں گے. مانتے ہی نہیں ہیں ہم، جھوٹ کے اوپر جھوٹ، خود فریبی میں بیٹھے ہوئے. انڈین مسلم کی بات کریں آپ مکہ کے مسلمانوں کی میں بتا رہا ہوں آپ کو، کوئی نہیں قرآن کی طرف اٹریکٹ. برکات لینے اور سکون آتا ہے، نیند آ جاتی ہے اس سے، بس اس لیے قرآن میں جاتا ہے مسلمان. سوچیں پڑھ کیا رہا ہوتا ہے؟ افلا یاقلون. سوچ نہیں رہا ہوتا کہ کیا پڑھ رہا ہے. لکھا کیا ہوتا ہے؟ افلا یاقلون. نہیں عقل کرو گے، نہیں یہ اللہ میں عقل نہیں کروں گا، میں رٹا مار کے پڑھوں گا، مجھے وہ ہر 11 حروف کی برکات چاہیے. 110 نیکیاں ہو گئی، میں نے افلا یاقلون پڑھ لیا. یہ پڑھا ہے قرآن پاک کے ساتھ، یہ کیا ہم نے. اور خود سوچیں ہمارا اپنا ڈاگما دیکھیں. حتیثہ آسمان پہ گئی نہیں تھی، اب یہ فرینڈ چل رہا ہے. مسلمان شروع ہو گیا، تیسرا تو فوت ہو گیا، آسمان پہ گئی نہیں تھی. اور یہ کیا ہے اس آیت کا مطلب کیا کہ ادریس کو آسمانوں میں اٹھایا ہوا ہے؟ یہ اس کا مطلب یہ نہیں کچھ اور ہے. کیوں؟ کیونکہ انکل نے یہ پڑھا تھا، بس ان کے انکل کے کسی مولوی صاحب نے یہ بتا دیا تھا. ہمارے اپنے بھی ڈاگماز ہمیں کھا رہے ہیں، اسی لیے تو ہم آگے سوچ نہیں رہے، قرآن پاک کھول ہی نہیں رہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں، صبح آج میں 4 گھنٹے کے لیے ایک ایسی کانفرنس میں تھا، ٹیلی فون پہ، مطلب زوم پہ، کہ جس میں چاہ رہا تھا کاش یہ 10 گھنٹے اور چلے، یہ ختم نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، مطلب میں والنٹریلی فون اپنے بند کر رہا ہوں کہ کوئی فون نہ آ جائے ادھر. اس لیول کا علم ٹرانسفر ہو رہا تھا. وہ 4 بندے بیٹھے ہوئے تھے. ایک جیولوجسٹ تھا، ٹھیک ہے، ییل کا جیولوجسٹ ہے. ایک بیسک جرنلسٹ ہے، وہ بہت انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے. اور 2-3 سوشل میڈیا کے بندے تھے جو کوشچنز لے کے آئے ہوئے تھے. اور میں پاگل ہو گیا تھا کہ یہ علم کہاں سے ان لوگوں نے، مطلب کتنا ٹائم لگا لیا. اور یہ باتیں، وہ غیر مسلم تھے، اور ساری باتیں نوح علیہ السلام بھی کریں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ نوح علیہ السلام کی باتیں کریں. کچھ حضرت نوح علیہ السلام کا نقشہ بتا دیا ہے، مگر حضرت نوح کا نام نہیں لے رہے. دے آر جمپنگ انٹو راک فاسلز کی اور اسپیسیمنز کی ڈیٹنگ بتا رہے تھے، اور وہ بتا رہے تھے کہ یہ ٹیکنالوجی آئی کہاں سے. اور پھر ایک بندے نے بتایا، وہ سائنٹسٹ کا ہمیں پتا ہے، اس نے پیٹنٹ کرا لیا اس ٹیکنالوجی کے تھرو، جیومیٹریکل شیپ کے تھرو وہ ایکسپلوژن کی بجائے امپلوژن کروا رہے ہیں. اور مزدا نے پیسے بھی دے دیے. مزدا جو جاپان کی کمپنی ہے، $25 ملین کا پہلا پروٹوٹائپ خرید بھی لیا. کہاں سے لے کے آ رہے ہیں؟ وہ پرانی سیولائزیشن کی ڈیٹا کو لے کے انہوں نے راک، پتھر، چٹان، جبل، کہ کس طریقے سے ان شیپس کے تھرو، ٹیکنالوجی کے تھرو انرجی پروڈیوس ہوتی ہے. اور جو پتھر ہے اور جو لوہا ہے، اس میں فرق یہ ہے کہ لوہا جو ہے نا وہ پگھل جائے گا، اور پتھر پگھلے گا نہیں، تو یہ لفٹ ہو جائے گا تھرو ساؤنڈ ویوز. یہ انہوں نے اس ٹیکنالوجی کی جیومیٹری بتاتے ہوئے انہوں نے پروو کر دی. حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ساؤنڈ کا ایک گفٹ ہے، ٹھیک ہے. جی اور ہمیں کیا بتایا گیا؟ ان کے پاس سر کا گفٹ ہے. چلیں وہ ساؤنڈ ہی سمجھے تھے، مگر وہ ایسی قرات کرتے تھے کہ بس سب میسمرائز ہوتے تھے، پرندے اڑ کے آ جاتے تھے. یہ نہیں اس اینگل سے وہ بتا رہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک ساؤنڈ کا معجزہ ہے، جس کے تھرو انہوں نے میٹر کو کنٹرول کیا ہوا ہے، ساؤنڈ کے تھرو. اوکے، کیونکہ ہمیں پتا ہے حضرت داؤد کے، آپ کو پتا ہے نا اسنا حضرت داؤد کا معجزہ کیا ہے؟ جی سر، وہ یہ تھا نا کیسے داؤد علیہ السلام وہ کرتے تھے کہ آپ نے ابھی بھی بتایا کہ وہ قرات وغیرہ کرتے تھے اور نہیں، یہ معجزہ نہیں تھا ان کا، یہ تو تھا ہی تھا. داؤد کا نون معجزہ جو ہے نا، ایک معجزہ ہر نبی کے پاس جو فکس ہوتا ہے، ان کا یہ تھا کہ جب لوہا یا کوئی میٹر ان کے ہاتھ میں آتا وہ نرم ہو کے پگھل جاتا تھا. جی یہ معجزہ تھا داؤد کے پاس. آپ خود سوچیے، دونوں کی کمبینیشن ہے اصل میں داؤد کے پاس. ہمیں کس طریقے سے بتایا گیا؟ حضرت داؤد کے ہاتھ میں لوہا پگھل جاتا تھا، تو آگے انہوں نے کیا کیا یہ بتا رہے
اور یہ کیا ہو رہا تھا یہ تو بتاؤ کہ پوری بگر کینوس میں پوری کہانی بتاؤ. یہ بہت بڑا واقعہ ہے جو ہمارے سیکھنے کے لیے نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی 2 باتیں بتائی ان کو, ساؤنڈ اینڈ میٹر. جی ہارڈسٹ میٹل بھی پگھل رہا. آپ خود سوچیں, حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ٹیمپل بنانا تھا نا, تو سلیمان علیہ السلام نے کیا شرط رکھی تھی ٹیمپل بنانے کی؟ پتہ نہیں. اب میں کیوں آپ کو سے سوال کروں, پروبیبلی نیو کہ پروبیبلی آپ کو نہیں پتا ہوگا, بس زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا ہوگا, اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ جی کا سوال ہے کہ سر کیا کریں, تو یہ والی نالج جو ہے نا یہ بیسکس ہیں, ورنہ جی پرابلم نہیں سالو کر سکیں گے آپ. تو پرابلم دیکھیں تاکہ نالج لینی پڑے آپ کو, نالج لیں تاکہ سولوشن دے سکیں آپ. حضرت سلیمان السلام نے کنڈیشن رکھی تھی کہ ٹیمپل تو میں بنا دوں گا, ٹھیکہ دے رہا ہوں سب کو, بڈ کھولیے اوپن, جو بھی آئے گا بنا لے, مگر شرط ایک ہی ہے کہ جو ٹیمپل بنائے گا, ٹیمپل بنانے کی ایک دفعہ بھی آواز نہ آئے ہمیں, 1 ڈیسیبل ساؤنڈ بھی نہیں آنی چاہیے. پوری بلڈنگ بنانی ہے مگر ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے. جی حضرت داؤد کے پاس معجزہ ہی ساؤنڈ کا ہے. حضرت سلمان نے کہا ہے ساؤنڈ لیس ٹیمپل چاہیے مجھے, کنسٹرکشن چاہیے. غور سے سمجھیں, یہ آرک آف دا کووننٹ اندر پڑی ہوئی ہے ٹیمپل کے, جس کے اوپر ٹیمپل بن رہا ہے ابھی. یہ جی نشانیاں ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں. غور سے سمجھیں, ہم مسلمانوں کو یہ ساری کی ساری چابیاں پکڑائی جا رہی ہیں, ہم نے چابیاں نہیں اٹھانی چاہیے. ہم نے وضو کرنا ہے, طہارت کرنی ہے, طلاق دینی ہے, شادی کرنی ہے, جہیز رکھنا ہے, ٹھیک ہے, اور نمازیں پڑھنی ہے. کہ کون سی نمازیں پڑھنی ہے کہ جو ٹوٹل پورا کرتی ہیں, وہ والی نمازیں بھی نہیں پڑھنی کہ جو آسمانوں تک لے جاتی ہیں ہمیں. نو 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 نو, وہ تو محاورہ ہے, نماز مومن کی معراج تو محاورہ ہے. اب سوچیں, ساؤنڈ جس نبی کو گفٹ میں ملی ہوئی ہے, اس کا بیٹا نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں ساؤنڈ لیس ٹیمپل چاہیے. یو تھنک دس از اے فلوک, یہ تکا لگ رہا ہے. سوچیں, اور جس بندے نے یہ ٹیمپل بنایا ہے اس نے ساؤنڈ لیس ٹیمپل بنایا, اور جب لانچ ہے ٹیمپل کی, وہ بندہ ٹیمپل کے اندر پایا گیا ہے, اور حضرت سلیمان کو کہا کہ ہاں لانچ ہے, آج کر دیں, آج ٹیمپل لانچ کر دیں, ہاں گیا مطلب افتتاح کر دیں. حضرت جی سلیمان اندر گئے, پورے جو ہے نا بنی اسرائیل اندر گئی ہے, اور وہ بندہ غائب ہے, آج تک وہ بندہ نہیں ملا. اور سوچے مسلمانوں کے لیے کیا سبق ہے. یہ جید علماء ہے, پاکستانی علماء نہیں, اس لیے میں کچھ کہہ نہیں سکتا, کیا پتہ کہتے ہو, میں نے نہیں پڑھا. جید علماء ہے مسلمانوں کے, جو کہتے ہیں وہ دجال ہی تھا جس نے یہ ٹھیکہ لیا تھا اور ٹیمپل بنایا تھا. 100% دجال تھا وہ. اتنی بڑی تھیوری, یہ تھیورائز کرنے کے پیچھے نا ایویڈینشل نالج چاہیے ہوتی ہے, علماء کے پاس ہے, انہوں نے پروف کر کے جی دیا مجھے کہ واقعی وہ دجال کیسے, وہی دجال کیسے تھا. آج تک میں کوئی اردو میں کتاب نہیں پڑھ سکا جس میں دجال کا, چھوڑے دجال کا, یہ والا واقعہ لکھا ہو خالی, اور دجال کو اس واقعے سے لنک کیا ہو. غور سے سمجھیں, میں تو دجال کے اوپر جی اسٹوری سر. پہلے 4تھی ویڈیو کی تھی, اور فتووں کی بوریاں آ گئی تھی میرے گھر, تو میں نے ویڈیو چھوڑ دی کہ اردو میں بات ہی نہیں کرنی. بھائی یہ قوم ابھی تیار نہیں ہوئی ہوئی, وہ ٹیکنالوجی تو دور کی بات ہے, اس نالج کے لیے تیار نہیں ہوئی. ٹیکنالوجی تو اس نالج کے بعد آتی ہے نا. جی سر. آج تک یہودی کرسچن 300 سال تک کرسچن لڑائیاں کرتا رہا, کروڑوں بندے مار دیے, محاورتن بول رہا ہوں, لاکھوں بندے تو گارنٹیڈ مارے آرک آف دا کووننٹ ڈھونڈنے کے لیے. انہوں نے مشن بھیج رہے ہیں. یہ سمیرین ٹیبلٹس کے لیے کیوں امریکن آرمی ابھی, پرانے واقعات ٹیمپلر نائٹس کے, امریکن آرمی ابھی بیٹھی ہوئی, ابھی کے عراق پہ جب گئی چھین رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ صدام حسین نے سمیرین کی تصویر پیچھے لگائی ہوئی تھی, کیونکہ وہ نالج لے کے آئے تھے. کون سی نالج؟ انٹر گلیکٹیکل ٹریول کی نالج, نیو سورس آف انرجی ہے وہ, اس کی نالج. صدام حسین نے کلیم کر دیا تھا, صدام حسین کے پاس تھے نا سمیرین, عراق میں نا جی سمر رہا, وہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس پی ایچ ڈی سمیریولوجی, ہمیں پتا ہے بات میں دم ہے, کچھ ہے اس ٹیکنالوجی, مطلب کچھ ہے جس کے تھرو یہ ٹیکنالوجی نکالی جا سکتی ہے. بیسس ہیں, تھیورائز کر چکے ہیں, کیسے پورا کرنا ہے نہیں کرنا ہے, کرتے رہیں گے محنت, کروڑوں ڈالر لگا دیں گے ہم, فکر نہیں کرو. ابھی بھی آرک آف دا کووننٹ لیول کی لڑائیاں چل رہی ہیں ٹیکنالوجی کے لیے. کیوں؟ پوائنٹ جو سورس آف انرجی بدل دیں بس, کیوں نیو فارم آف انرجی آ جائے. اگر مسلمانوں کے پاس آ گئی نا کس طریقے سے, میں دیکھتا ہوں کون سی سپر پاور دنیا میں سپر پاور رہتی. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پاور چاہیے, یاد رکھیے گا, میں چاہ رہا ہوں ہمیں پاور آف انفلوئنس چاہیے, پاور آف انٹلیکچولیزم چاہیے. قرآن پاک خدا کی قسم صرف انٹلیکچولیزم کے اوپر سب سے زیادہ زور دے کے ان کو تابع کرنے کے لیے سب سے خوبصورت تحفہ ہے.
مگر آپ نوٹس کریں ان کا انٹلیکچوئل مفکر آتا ہے ہمارے انٹلیکچوئل مفکر کے پاس، کوئی بھی ڈیبیٹ اٹھا لے، ابھی اس سال کی اٹھا لے، اس سے پچھلے کی اٹھا لے، اس سے پچھلے کی اٹھا لے، اور وہ گورا بیٹھا ہوتا ہے، وہ سوال کر ہوتا ہے، اور یہ قرآن پاک کی کون سی آیتیں سنا رہے ہوتے ہیں اور کس اینگل سے سنا رہے ہوتے ہیں اس قرآن کو دیکھ کیسے رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی. کیوں انکل ایسے دیکھتے تھے، مولوی صاحب ایسے دیکھتے تھے، ان کے باجی، ان کے باجی، اور ان کے باجی، اور ان کے باجی، بس تو سارے تو نہیں غلط ہو سکتے. جی بالکل، صحابہ جی غلط ہے، سر. ہمارے مولوی صاحب ٹھیک ہیں. صحابہ کو جی نہیں سر. سمجھا، آپ کو سمجھ آ گیا. So this is the problem that we are going to solve through us, through our own sacrifice of time and effort. بیٹا time and effort. Knowledge حاصل کریں گی تب ہر طرح کی نالج، ہر طرح کی کتاب پڑھیں گی آپ، تب کہیں جا کے ایک سبجیکٹ میٹر کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھ سکیں گی. ایک اسٹراٹا کے اوپر، اسٹراٹا کا مطلب ایک کوئی لڑی پکڑی آپ نے کسی بھی اینگل جی. پہ، کسی بھی سبجیکٹ میٹر کی، اس کو ہر اینگل سے دیکھنا آپ نے. اوکے. جی مجھے سر. حضرت نوح علیہ السلام کیوں نظر آ رہے تھے آج صبح 4 گھنٹے کی کانفرنس میں؟ قرآن پاک کے تھرو میں دیکھ رہا تھا. بھائی یہ نشانیاں آیتوں کی آیتیں سنا، تمہیں پتہ ہی نہیں گوروں کو، یہ چاروں گورے، ییل کا PhD، پتہ ہی نہیں، قرآن تھوڑی پڑھا، آیتیں سنا رہا ہے بیٹھ کے. جی سر. اس کو کیا پتا آیتیں سر. سنا رہا ہے؟ وہ تو مجھے پتا آیتیں سنا رہا ہے، میں نے پڑھی ہوئی نا. پتا کیا کہہ رہا تھا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا جملہ. کہتا مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی 90% آف آل واٹر جو مسلمان دنیا میں انسان پی رہے ہیں وہ جی. لوکل واٹر ہے ہی نہیں ہوتا، انٹر گلیکٹک واٹر ہے. یہ تو پروون بات ہے. یہ وہ PhD جیولوجسٹ بتا رہا ہے. جی سر. ہم سر. سے بہتر کو بتا سکتے تھے یہ بات. جی سر. سر لائک اس دیکھیں نے پروف جیسے کیا میں 2.5 گھنٹے اس نے خالی واٹر پہ پروف دیا، اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ بندے چاہیے، یہ ہیں، یہ شکلیں ہونی چاہیے مسلمانوں کی، یہ عقلیں ہونی چاہیے مسلمانوں کی. ٹھیک ہے، کیا یہ نہیں کہ اس کی عقل بہت زیادہ، نہ عقل تو ظاہر ہے زیادہ اس کی، مگر اس نے جس اینگل سے دنیا کو دیکھا وہ اینگل مسلمانوں کے پاس نہیں. قرآن ہمارے پاس ہو، اس اینگل کو آسمان تک ایسے بس اوپر کرنا ہے رخ، ایسے آسمان میں جائیں گے سارے. This is why I want you to understand how I look at the Quran, how I want Muslims to look at the Quran, how the Sahabis were looking at the Quran, how the Prophet ﷺ said کہ پہنچا آگے تک کہ سننے والا تیرے سے بھی بہتر سمجھ جائے گا قرآن، کیونکہ آگے سے آگے جی نالج سر. بھی تو آئے گی نا لوگوں کو. اور سمجھیں ہم اس کتاب کے اس پورشن کو کس غلط زاویے سے پکڑ کے ایک پورشن کو قطرے کو نکالا ہوا قرآن کے ہم نے، اور وہ بھی غلط طریقے سے، اور نام لگا رہے ہم قرآن کے فالوور ہیں. اور سمیرینز کی ٹیبلٹس لے کے اور ٹیکنالوجی ڈھونڈ رہے ہیں، اور قرآن پاک ہمارے پاس ہے. اور اللہ کا یہ سمجھنے احسان ہی ہے، ورنہ انہوں نے اگر نکال لی ہوتی نا قرآن پاک سے ٹیکنالوجی، تو انہوں نے قرآن کے تھرو ہمیں تابع کرنا تھا ہمارے اپنے. ابھی تک آرک آف دا کووننٹ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. سوچیں تو صحیح، کدھر آرک آف دا کووننٹ؟ کیوں؟ ٹیکنالوجی تھی، وہ حضرت موسیٰ کے پاس تھی. آرک آف دا کووننٹ پتہ نا آپ کو؟ نہیں آرک آف دا کووننٹ نہیں پتا؟ نہیں. حضرت موسیٰ کے پاس ایک خاص ٹیکنالوجی تھی نا، جو کہ یہودیوں نے 300 سال استعمال کیے. بائی دا وے، اوکے، 300 سال تک یہودیوں پوری دنیا میں اکھنڈ بھارت کی طرح ایک اکھنڈ اسرائیل بھی ہے نا. انہوں نے اکھنڈ اسرائیل کیسے بنایا تھا؟ اس ٹیکنالوجی کے تھرو بنایا تھا نا. آپ کو پتہ نہیں ہے اس بات کی؟ ہسٹری نہیں پڑھی ہوئی آپ نے ہلکی سی؟ یہودیوں کو نہیں. کوئی بھی نہیں مار سکتا تھا، یہاں تک کہ یہودی نے آپس میں ایک دوسرے کو مار دیا. اوپر کے 6 قبیلوں نے نیچے والے 6 قبیلوں سے لڑائی کر لی. جس کے پاس ٹیکنالوجی تھی وہ اس کے لالچ میں آ گئے. اوکے، سو اٹس اے بگ بیٹل. ٹھیک ہے، بیٹل آف میکبیز. پڑھے ذرا. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از قرآن پاک کی ٹیکنالوجی نظر ہی نہیں آ رہی ہمیں. سمرہ سے ٹیبلٹس ملی ہیں. ٹیبلٹ مطلب پتہ نا وہ پتھر کے وہ جو ٹیبلٹس بنتی ہیں. جی 26,000 ٹیبلٹس ملی ہیں ان کو سمرہ سے. پوری امریکن آرمی جت گئی. امریکہ نے جب عراق پہ حملہ کیا تو پتہ نا آصف کیا کیا تھا؟ عراق پہ جس دن امریکہ نے فوج اتاری تھی، اگلے 24 گھنٹے میں انہوں نے پتہ کیا تھا؟ عراق کے میوزیم میں بھاگی ساری فوج، اور ساری کی ساری سمیرین ٹیبلٹس اٹھائی ہیں اور اسرائیل شفٹ کی ہیں. انہوں نے پہلے 24 گھنٹے میں یہ کام کیا انہوں نے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کچھ ایسے کوڈز لکھے ہوئے ہیں جس کے تھرو انہوں نے ٹیکنالوجی ڈرائیو کرنی ہے اپنی. نئی ٹیکنالوجی کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. سمرہ کی ٹیبلٹس ان کو سمجھ آ رہی ہیں، جس کی لینگویج بھی نہیں پتا اس کو ڈی کوڈ کریں گے، لینگویج بنا رہے ہیں. پھر PhD ہوتی ہے باقاعدہ سمیرینز کے اوپر. ہمارے پاس 1,500 سال پرانی ایک کتاب ہے جو کہ اللہ عز و جل نے خود لکھی ہے. سمیرین بندوں نے نہیں لکھی، اللہ نے خود لکھی ہوئی ہے.
اور ہم اس میں سے بیٹھ کے کیا نکال کے بیٹھے ہوئے، سوچیں ہم نے کیا نکالا اس میں سے.